آسمان پر آ کر کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا؟ هل من سائل فأعطي سؤله، ہے کوئی مانگنے والا ہم اس کو عطا کریں؟ هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا فأعطيه كذا۔ دیکھیں کیسی اللہ کی رحمت، اتنا پیارا وقت میرے بھائیوں، اور مسلمان بیچارہ غفلت، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری، یہی آئین وفاداری۔ تو صبح کا اٹھنا بڑا محبوب ہے میرے بھائی، اس وقت فیصلے ہوتے ہیں، اللہ روزی تقسیم فرماتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ اس وقت کا قرآن پڑھنا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے اعمال کا نور دیکھا ہے، لیکن تہجد کے وقت قرآن اوپر سے دیکھ کر پڑھنے کا جو نور ہے وہ کسی عمل کے اندر نہیں، کہ اللہ کا کلام، اللہ کو سنانا، اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے میرے بھائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے لی مع اللہ وقت، میرے لیے اللہ کے ساتھ ایک ایسا خاص وقت ہے کہ اس وقت کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ اور علماء نے لکھا وہ کون سا وقت ہے جی؟ تہجد کا وقت۔ بھائی رمضان آ رہا ہے، یقین مانے یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ دیکھیں ہر بندے کو یہ وقت ملا ہوا ہے، ہر بندے کو اللہ نے یہ وقت دیا ہے، یہ اللہ کی ملاقات کا خاص وقت ہے۔ اور جتنے صوفیہ گزرے نا، صوفیہ اکرام، انہوں نے اپنے شعروں میں اس حدیث کا تذکرہ کیا، لی مع اللہ وقت، لی مع، میرے لیے اللہ کے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت نماز ادا فرما کے اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کام تھا، وہ حاضر ہوئی، جی یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا من انتی، تو کون ہے؟ جی میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں اس وقت واپس آ گئی، جن کو میں نے پوچھا، فرمایا اس وقت میں اپنے اللہ کے ساتھ مشغول ہوں۔ یہ اللہ کا وقت ہے میرے بھائی، اور یہ خاص وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کا قرآن، اس لیے میرے بھائی اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ تولج اللیل فی النہار، اللہ رات کو دن میں سے نکالتے ہیں، وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں سے نکالتے ہیں، وتخرج الحی من المیت، زندہ میں سے مردہ کو، مردہ میں سے زندہ کو، وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کتنے ایسے ہیں ان کو پہننے کے لیے جوتا نہیں ملتا۔ اور ایک وہاں لاڑکانے میں ہم ابھی چلے پہ گئے، وہ شورا والے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں میں گشت پہ گیا ایک بندے کو ملنے کے لیے، وہ بڑا نواب تھا سندھ کا کوئی، تو کہتے ہیں جب ہم اندر جانے لگے نا، وہ خادم نے کہا آ جائیں اندر، سردار جی بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا ادھر تو بڑے بندے ہیں، کہا جی نہیں وہ اکیلے ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا باہر 100 جوتے پڑے ہوئے تھے تقریباً، اتنے بندے اندر ہو گئے، نہیں یہ سردار جی کے جوتے ہیں جو پسند کرتے ہیں پہنتے ہیں۔ یہ دیکھیں کسی کے 100 جوتے ہیں، کسی کو پہننے کے لیے ایک نہیں ملتا، یک بادشاہ ہو یک تادخواہ۔ اور شیخ سعدی کی نا کتاب ہے کریمہ، اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو اللہ نے بادشاہ بنایا جی تو اس کا ختم نہیں ہوتا، اور کسی کو اللہ نے فقیر بنایا کہ اس کو کھانے کے لیے نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ اپنی حکمت سے، اس کا بھی امتحان ہے، اس کا بھی امتحان ہے، دینے والا اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان پہ بادشاہت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء،
جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے دونوں ملا کر دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اللہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے بھائی؟ نہیں پوچھ۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کچھ کرے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن تم جو کچھ کرو گے تم سب سے سب کچھ پوچھا جائے گا۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر میں رات ہی رات کر دوں تو کوئی ہے دن لانے والا؟ ہاں بھائی کیسے لائیں گے بھائی؟ اگر میں دن ہی دن کر دوں کوئی ہے رات کو لانے والا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم بیج پھینک کے آتے ہو کھیتوں میں، یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ بارشوں سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ جو تم پانی کا قطرہ رحم کے اندر پھینکتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب میں ایک بزرگوں کی اسرائیل کو دیکھا، اسرائیل کو، اس سے پوچھا میری کتنی زندگی رہ گئی ہے؟ اس نے ایسے 5 ہوئی۔ وہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال۔ تو علامہ ابن سیرین معبر گزرے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بڑے عالم، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، جی میں نے اسرائیل سے کہا کتنی زندگی باقی؟ اس نے کہا 5۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کے ہفتے مہینے نہیں، اس کا مطلب ہے 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کہاں کتنی برسے گی کسی کو نہیں پتا۔ یعنی موسمیات والے بتائیں آج بارش ہوتی، جس دن بتایا بھائی بارش ہوگی نہیں ہوتی، جس دن کہتے ہیں سورج نکلے گا بارش ہو جاتی۔ وہ تو اندازہ لگا سکتے ہیں، صحیح علم تو میرے اللہ کا ہے۔ میرے عورت کے رحم میں کیا ہے کہتے ہیں جی الٹراساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں۔ وہ بھی ایک ساتھی نے بتایا جی، انہوں نے الٹراساؤنڈ کیا، انہوں نے کہا جی بچی ہے۔ اچھا 2 مہینے کے بعد پھر انہوں نے کہا بیٹا ہے جی، پھر اس کے بعد کراتے انہوں نے کہا جی نہیں بیٹی بیٹی بیٹی، آخر تک کہتے رہے بیٹی ہے الٹراساؤنڈ والے۔ اچھا جب اللہ نے نعمت جو ہے نا عطا کی نعمت تو وہ بیٹا، تو سارے پریشان ہو گئے بھائی۔ تو بھائی اللہ کی قدرت کو کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرتوں میں ہاتھ مارتے ہیں، نہیں یہ ان کی بھول ہے۔ وہ اللہ قدرت والا، وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کل فلانا بندہ کیا کرے گا کسی کو نہیں پتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ اور 5ویں چیز کہ فلاں آدمی کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا، کدھر موت آئے گی کسی کو نہیں پتا، یہ علم اللہ کا ہے۔ اس لیے بھائی دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جن کو بڑا رتبہ اور بڑا شان عطا فرمایا، سارے نبیوں کے امام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ جی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھ لیا، وہ فوراً گھر گئے، گھر والی کو کہتے ہیں کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کھانا ہے لیکن 2-3 بندوں کا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آ جائیں، 1-2 ساتھی اور آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 بندے تھے خندق والے، فرمایا خندق والو چلو جابر بن عبداللہ نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے بھائی 2 بندوں کا کھانا ہے، 3 بندوں کا کھانا ہے، اب کیا ہوگا؟ جی وہ کہ ان کو وہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں والے نبی،
حضور نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں پتیلے سے ڈھکن نہیں اٹھانا، روٹیاں پکانی شروع نہیں کرنی، ٹھہر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ڈالا، سالن میں بھی ڈالا، 10 بندے آؤ کھانا کھاؤ۔ 300 آدمیوں نے کھانا کھا لیا، کھانا ادھر کا ادھر پڑا۔ یہ برکتوں والے نبی میرے بھائی، یہ سنت میں برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیالہ دودھ کا آیا، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، پہلے حضرت ابو بکر ملے، وہ بھی نہیں لے کے گئے، حضرت عمر ملے، وہ بھی نہیں لے کے گئے۔ جی ان کو یہاں طبیعت مائل نہیں ہوئی کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہاں ابو ہریرہ کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ یہ بات ہے۔ فرمایا آ جاؤ، حضور ساتھ لے گئے۔ اب دودھ کا پیالہ آیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ میں نے کہا لو، ایک پیالہ ہے، اب 70 بندے ہیں، وہ ایک پیالے سے کیا بنے گا؟ اور جب میں ان کو بلا کر لاؤں گا مجھے کہیں گے ان کو پلاؤ، تو باری بھی میری بعد میں آئے گی اور بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بلا کر لایا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو دودھ کا پیالہ اور ان سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک ایک کو پیالہ دیتا، سب نے سیر ہو کر دودھ پیا، سب کے سب دودھ پی گئے، دودھ وہیں کا وہیں پڑا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور مجھے دیکھا اور مسکرا کر تبسم کر کے فرمایا ابو ہریرہ اب تو میں اور تو ہی باقی رہ گئے، یہ لو اب آپ بھی پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو میرے پیٹ میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی، کوئی رستہ باقی نہیں، دودھ ہی دودھ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا نوش فرمایا۔ یہ کہتے ہیں جی جراثیم لگ جاتے ہیں، کدھر گئے بھائی جراثیم، کدھر گئے؟ کوئی جراثیم نہیں۔ دعا پڑھے، دعا پڑھے۔ شیطان کہتا ہے اس گھر میں نہ ٹھکانا ہے نہ کھانا ہے، اور دعا نہ پڑھے شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے آ جاؤ جو ادھر کھانا بھی ہے ٹھکانا بھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کامیابی ایسے جڑی ہوئی ہے، عزت ایسے جڑی ہوئی ہے، شان و شوکت ایسے جڑی ہوئی ہے جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے اور جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، حضور نے فرمایا سارے برتنوں سے پانی جمع کرو۔ تھوڑا سا پانی ہوا، حضور نے اپنی انگلیاں اندر رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک اندر رکھی، یہاں پانی کے فوارے نکلنے لگے۔ کس نے نکالا بھائی؟ اللہ نے نکالا، اللہ نے نکالا۔ تو پانی نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، سارے لشکر نے پانی پیا، سب نے وضو کیا، سب کے جانوروں نے پانی پیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا۔ سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے، جنت کے پانی سے بھی افضل پانی زمزم کا پانی ہے۔ کیوں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے شق صدر کا واقعہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا تو تشتری تو جنت سے آئی لیکن پانی جنت سے نہیں آیا، پانی زمزم کا استعمال ہوا، کیونکہ یہ سب سے پاکیزہ پانی ہے اور یہ بڑی قربانی سے پانی نکلا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ پانی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا وہ پانی زمزم سے بھی زیادہ فضیلت والا پانی ہے۔ ایسے فضیلت والے نبی، ایسے شرف والے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ کے نبی مزاح بھی فرماتے تھے، خشک طبیعت نہیں تھی، یعنی صحابہ کہتے ہیں ہم جتنی دیر حضور کے پاس بیٹھتے ہماری طبیعت اکتاتی نہیں، اگر ہم دین کی باتیں کرتے حضور دین کی باتیں کرتے، ہم کوئی دنیا کی بات کرتے حضور دنیا کی بات کرتے، جتنی دیر بیٹھتے ہم بور نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی اماں جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، چلو جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ وہ تو رونے لگ گئی، پریشان ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج کر بلایا اور فرمایا یہ بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے لیکن یہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ وہ خوش ہو گئے۔ ایک آدمی ہے یا رسول اللہ میں نے سفر پہ جانا ہے، مجھے سواری میں اونٹ دے دے اونٹ۔ حضور نے فرمایا نہیں میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ دیکھیں کیسی بات ہے،
میں تجھے اونٹ کا بچہ، وہ پریشان ہوگا، جی اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، اس پہ میں کیسے سواری کروں گا؟ آپ نے فرمایا بھائی ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹ بچہ ہی ہوتا ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھجوریں کھا رہے ہیں، حضور نے فرمایا علی آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہو۔ حضرت صہیب کا واقعہ جب وہ ہجرت کر کے آئے قباء میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب بھی کھا رہے ہیں، فرمایا صہیب آنکھ دکھ رہی ہے کھجوریں کھا رہے ہیں، یا رسول اللہ اس آنکھ سے کھا رہا ہوں جو صحیح ہے۔ آپ دل لگی فرماتے، محبت کا اظہار فرماتے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا حضرت طلحہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھ لو، سوچ کے بولو کیا بولتے ہو، یا رسول اللہ بڑی محبت ہے۔ فرمایا جاؤ پھر اپنے ابے کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے سوچا نہیں، سچی محبت تھی میرے بھائی، ایسے اٹھے اور جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا نہیں میں رشتے کاٹنے کے لیے نہیں آیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا، میں تو محبتیں پھیلانے کے لیے آیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو دوستو، جب تک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سینے سے نہیں لگائے گی، یہ بیچاری دھکے کھاتی رہے گی۔ یقین مانے، ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہریں تو نہیں کھدوائیں اور بڑے بڑے مکانات ہاؤسنگ سکیمیں نہیں بنائی، اور انہوں نے کوئی شاعرائیں، کوئی اس نے رفاع عامہ کے کہا، لیکن پھر بھی وہ سب سے بڑے محسن انسانیت ہے۔ اس نے کہا بھائی کیسے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ایسے افراد تیار کر کے دیے امت کو کہ ان جیسے افراد نہ دنیا میں پہلے آئے نہ بعد میں آئے۔ یعنی امت میں نبی تو نبی ہیں کہ وہ کون؟ کہ وہ ابو بکر اور عمر ہے، وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ فرمایا ساری امت کا ایمان ایک طرف ترازو میں، اور صرف ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہو تو ابو بکر کا ایمان سب سے بڑھتا ہے۔ کیسا ایمان ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو صحابہ کی عجیب حالت ہو گئی، لیکن حضرت ابو بکر نے امت کو سنبھال لیا۔ وہ ایمانی طاقت ہے میرے پیارے بھائی۔ اور پھر نمازیں بھی ان کی جانتا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اس دین کو بنایا ہوا تھا۔ آج ہم نے زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لی۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی رستم کے دربار میں گئے ہیں، گال اندر چپکے ہوئے ہیں، پیٹ کمر کو لگا ہوا ہے، رنگ زرد ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں، رستم نے بڑے بڑے مہنگے قالین بچھائے تاکہ یہ ہماری دنیا سے متاثر ہوں۔ حضرت ربیع بن عامر ماڑا سا گدھا ہے جی، اس کے اوپر بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور تلوار کی میان بھی نہیں ہے، ٹاکیاں لپیٹی ہوئی ہیں۔ اور دربان نے روک لیا دروازے پہ، نے کہا بھائی ہم خود تو نہیں آئے، تمہارے بادشاہ نے بلایا، پیغام بھیجا، انہوں نے کہا اندر بلاؤ۔ جب حضرت ربیع بن عامر اندر گئے تو ان کی دنیا سے متاثر نہیں ہوئے، رال نہیں ٹپکی، بلکہ اپنی اس چھوٹی تلوار سے ان کے قالینوں کو چیرتے ہوئے گئے۔ اور بادشاہ نے جس تخت پہ بیٹھا ہوا تھا نا، اس کے پائے کے ساتھ اپنے گدھے کی رسی باندھ دی اور چھلانگ لگا کر اس کے ساتھ اوپر اس کے تخت کے اوپر بیٹھ گئے۔ وہ حیران ہو گئے سارے اراکین سلطنت، کہتے ہیں بھائی یہ کیسا بندہ ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہے دنیا کا۔ تو انہوں نے کہا جی کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا آئے نہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ نے بھیجا ہے، ہم بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کو بھیجا ہوا سمجھتے ہیں، ہماری ساری صلاحیتیں دنیا پہ لگ رہی ہیں، ہماری ساری عقل سوچ فکر کا زاویہ پیسہ ہی بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیسے کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ تو حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا اللہ نے بھیجا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈال، اور ظلم والے دینوں سے نکال کر عدل والے اسلام کی طرف لے آئے، اور دنیا کی مشقتوں سے نکال کر اور دنیا اور آخرت کی راحتوں کی طرف لے آئے۔ جب وہ واپس چلے گئے نا تو بادشاہ کے جتنے وزیر تھے کہنے لگے آپ نے دیکھا نہیں، اس کی سواری نہیں دیکھی، اس کے کپڑے نہیں دیکھے، اس کی تلوار نہیں دیکھی۔ اور رستم نے کہا ارے تمہارا ناس ہو جائے، یہ عرب کپڑوں سے متاثر نہیں ہوتے، یہ تو باتوں سے متاثر ہوتے، یہ تو باتوں سے متاثر ہوتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی اور دوستو، ہمارا یہاں جمع ہونے کا ایک مقصد ہے، تبلیغ ایک کام کا نام ہے۔ آج پوری دنیا کی ٹکر ہے دین کے ساتھ، یقین مانے
ہم اپنے ہر ایک ساتھی کو داعی اور مبلغ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ایسی بات اللہ رسول کی، قبر، حشر، جنت، دوزخ، آخرت کی بات کرے کہ دلوں کے اندر ایمان پیدا ہو جائے۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں اتنا بڑا کام دیا ہے، تو آدمی کی قیمت صفات سے لگتی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے میرے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور فرمایا کہ حضور تو ویسے ہی سخی تھے نا، حضور سخی تھے، بہت سخاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان کے اندر حضور کی سخاوت آندھی کی طرح حضور کی سخاوت۔ آپ نے فرمایا مال والے ہلاک ہو گئے، مال والے ہلاک ہو گئے، مگر جو اس طرح یعنی اپنے مال کو خرچ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا مدینے میں، تو لوگ جو ویپاری ہوتے ہیں زیادہ مال لینے والے، وہ باہر جا کر، تو مدینے میں بھگدڑ مچ گئی، شور ہوا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے، اتنا شور کس چیز کا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عبد الرحمن کا تجارتی قافلہ آیا ہے، اونٹوں پہ لدا ہوا سامان آیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا اچھا وہ عبد الرحمن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل چل کے جنت میں جائے۔ کہتے ہیں انہوں نے سارے قافلے کو ادھر روکا، حضرت عبد الرحمن حاضر ہوئے، پوچھا آپ نے یہ سنا؟ تو میں ہاں حضور نے یہ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ایسے سبھی چھلنی میں پانی ہوتا ہے نا، جیسے ایسے مال آتا تھا اللہ کے لیے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ فرمایا نعم الامیر علی باب الفقیر، بہترین مالدار وہ ہے جو غریب کے دروازے پہ جائے، اور برا غریب وہ ہے جو مالدار کے دروازے پہ جائے۔ طریقہ بتایا اسلام نے، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے کہ بہترین مالدار جو ڈھونڈے کون ضرورت مند ہے، ضرورت مند تک اس کی ضرورت کو پہنچانا۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے کو دے کر اس کے پاس چلے گئے، کہتے ہیں یار آپ پریشان لگ رہے ہو۔ میں جی کوئی بات نہیں، آپ چہرے سے کوئی پریشانی؟ ہاں جی میرا ایک مسئلہ ہے، اگر آپ جائیں، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ فرمایا اچھا بھائی میں تیار ہوں تمہارے کام کے لیے۔ اٹھے، جوتا پکڑا، باہر نکلے، ہاں جی آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں نے اس قبر والے حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا روزے، میں نے ان قبر والوں سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، یہ بات کہہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے، اس کی مدد کے لیے کوشش کرے کہ اس کا کام ہو جائے، اللہ رب العزت 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے، اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب جہنم سے 3 خندقیں دور، ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک۔ آپ نے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ فرمایا جو آدمی کسی کو کپڑے ہدیہ کرتا ہے نا، جب تک اس کے جسم پہ کپڑے رہتے ہیں اللہ رب العزت اس کی ہر پریشانی، ہر ناگہانی آفت سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے بھائیو سخاوت کا باب بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور دوزخ سے دور، اور کنجوس اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب۔ الکریم قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس وبعید من النار۔
اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جب اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور اس میں خاص قسم کی نعمتیں ہیں، خاص قسم کی شراب ہے، خاص قسم کی حوریں ہیں، ہر طرح کے غلمان ہیں۔ جب اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا اور اس کو سجایا، پھر اس کو مخاطب کر کے فرمایا، اے جنت الفردوس، میری عزت کی قسم، تیرے اندر میں کنجوس کو داخل نہیں ہونے دوں۔ دیکھو میرے بھائی، تو ہمارے استاد مولانا شان صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی ہم بتکلف سخی بنے۔ بعض لوگوں کی طبیعت سخاوت والی ہوتی ہے، ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں، بعض طبیعت ذرا کنجوسی والی ہوتی ہے، تو اب اپنے آپ کو سخیوں کے اندر فرمایا سخاوت جنت کا درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو سخاوت کرتا ہے وہ شاخ کو پکڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے، اور بخل جہنم کا درخت ہے۔ اللہ، بخل جہنم کا درخت ہے۔ اس لیے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے پناہ مانگی، بخل سے پناہ مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقے کے بڑے فضائل ہیں، بری موت سے صدقہ بچاتا ہے۔ فرمایا جب صبح سورج نکلتا ہے، دو فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، مال خرچ کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، جو مال کو روک کر رکھے اس کے مال کو برباد کر۔ اللہ نے سخاوت کے اندر مال کو چھپایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، جنت میں بڑے بڑے محلات ہیں اور ان کی کھڑکیاں شیشے کی، باہر کی چیزیں اندر، اندر کی چیزیں باہر نظر آتی ہیں، ایک اینٹ چاندی کی، ایک سونے کی، زعفران کا گارا۔ صحابہ تو مشتاق تھے، لمن ہوا یا رسول اللہ، وہ جنت، یہ ایسی جنت کن کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، لمن اطاب الکلام، جو بات کو میٹھا کرے، میٹھا بول بولے، لوگوں سے میٹھی بات کرے۔ لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، لوگوں کو کھانے کھلائے، لوگوں کو کھانے کھلائے، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھے جب لوگ سو رہے، اور صلہ رحمی کرے، اور سلام کو عام کرے، سلام کو عام کرے۔ سلام فرمایا جو سلام میں پہل کرے وہ تکبر سے بری ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار غلط بات مجھ سے برداشت نہیں، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں بھائی، ہمارے مزاج میں لحاظ نہیں، ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھائی غلطی تو برداشت کرنی ہے، صحیح کا کیا برداشت کرنا؟ صحیح تو برداشت ہی برداشت ہے، غلطی تو برداشت کرنی ہے۔ اس لیے نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی مل گئی اس کو ساری خیر مل گئی، جس کو نرمی مل گئی اس کو ساری خیر مل گئی۔ وَمَن يُحْرِمَ الرِّفْقَ، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا۔ دیکھو میرے بھائی، نرمی فرمایا، نرمی جس چیز کے اندر آتی ہے اس کو مزین کر دیتی، خوبصورت کر دیتی ہے، اور سختی جس چیز میں آتی ہے اس کو عیب دار کر دیتی، عیب دار کر دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں سخی گناہگار سے پیار کرتا ہوں، عبادت گزار کنجوس سے پیار نہیں کرتا۔ دیکھو بھائی، کیونکہ اس کی سخاوت اس کو لے جائے گی۔ تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہے جی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی ایک باندی کھانا لے کر آ رہی تھی، کھانا وہ بڑے بڑے نا پیالوں میں کھاتے ہیں عرب، شوربہ اور گوشت، تو وہ تھوڑا سا شوربہ نیچے گر گیا، وہ ان کے کپڑوں پہ، وہ بڑے لوگ تھے، ان کا بڑا شان تھا، بڑا مقام تھا، تو وہ کپڑوں پہ سالن گر گیا، تو تھوڑا سا ایسے نا اس کو غصے کے ساتھ دیکھا، تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، انہوں نے فوراً نظر نیچے کر لی، اور اگلی آیت پڑھی، اگلا لفظ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ایمان والے کون ہیں؟ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے،
فرمایا تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. تو فرمایا جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دیا. اس نے اگلا لفظ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. فرمایا جاؤ میں نے آپ کو آزاد کر دیا. فتوحات کا دور تھا نا، مال دولت نوکر چاکر بہت آتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ نوکر. تو جس نوکر کو دیکھتے نماز اچھی پڑھتا ہے کہتے جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تم آزاد ہو. اب نوکروں کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی بڑے ہوشیار. وہ نا جب وہ مسجد میں آتے رستے میں کھڑے ہو کے لمبی لمبی نیت باندھ لیتے. اچھا وہ آزاد کرتے تھے، بھائی یہ جو بندہ تھا نا اس کو آزاد کر دو. تو وہ خادم کہتے حضرت یہ تو آپ کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. فرمایا چلو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھتے تو نماز ہی، ہاں پڑھتے تو نماز. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ مجمع کو جوڑا میرے بھائی. ہاں محبت کے، حضور کے اشاروں پہ جان دینے والے. وہ ایسے تھوڑا ہی ہو گیا میرے بھائی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نہیں گئے غزوہ تبوک میں. اللہ کہتے ہیں میرے دل میں ہے میں بہانہ لگاؤں گا، کوئی نہ کوئی بہانہ تو میں لگاؤں گا. لیکن جب حضور تشریف لے آئے میں نے کہا نہیں یار بہانہ نہیں لگانا، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کعب ادھر آؤ. میں قریب ہو گئی. کعب تم کیوں نہیں گئے تھے، کیوں نہیں گئے تھے؟ تو پتہ کیا کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بات کرنے کا ایسا ملکہ دیا ہے، اگر میں کسی بادشاہ کے سامنے ہوتا تو میں لفاظی سے اپنی جان چھڑا لیتا. لیکن مجھے پتا ہے ابھی میں نے جان چھڑا لی نا تو تھوڑی دیر بعد جبریل نے آ جانا، ساری بات کر جانا. میں سیدھی بات کہتا ہوں کہ اس دفعہ جتنی مال دولت میرے پاس تھا، سواریاں تھیں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. بس یہ مال و دولت ہی رہنے کا سب. اور میں اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ ادھر سے، باہر چلے جاؤ. کیوں نہیں گئے اللہ کے راستے میں؟ سارے مسلمانوں سے کہا ان سے بات نہیں کرنی. کہتے ہیں میرے رشتہ دار باہر کھڑے تھے، انہوں نے کہا سارے لوگ عذر کر رہے تھے آپ بھی عذر کر لیتے، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا؟ تو میں نہیں، بس یہ بتاؤ کسی اور بندے کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا؟ ہاں دو بندے اور ہیں، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع. ان کو بھی حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارا فیصلہ اللہ ہی کرے گا. اب حضرت کعب کہتے ہیں خدا کی قسم زمین باوجود کشادگی کے ہمارے اوپر تنگ ہو گئی. بھائی رشتہ داروں کو تو مکے میں پہلے ہی چھوڑ کے آئے ہوئے تھے نا، اب مدینے میں مسلمان ہی تھے اپنے رشتہ دار، اور ان سے بھی کہہ دیا بائی کاٹ ہے، بات نہیں کرنی. کہتا میں جدھر جاتا کوئی بات ہی نہ کرتا. سب اجنبی، گلیاں بندے محلے گھر سب اجنبی ہو گئے، بیگانے ہو گئے، حتیٰ کہ 40 دن ہو گئے بائی کاٹ. کہتے ہیں ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا، ایک بندہ نا اعلان کر رہا تھا، اعلان کر بھائی کوئی کعب بن مالک کو جانتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ جا رہا ہے. کہتے وہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے خط، غسان کے بادشاہ کا خط. اور کیا کہتا ہے کعب بن مالک تم تو بڑے آدمی ہو، پتہ چلا کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ تمہیں بری جگہ نہ رکھے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو بڑی عزت دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. حضرت کعب کہتے ہیں میں رونے لگ گیا. میرے بھائیو دیکھو آج ہمارے ایمان کا جو ہے نا وہ سطح کتنی ہے. حضرت کعب کہتے ہیں میں رونے لگ گیا اور میں نے کہا اچھا کافروں کو بھی ہمارے اندر لالچ ہونے لگ گیا، یہ دین چھوڑ دیں گے. میں نے اسی وقت جا کے وہ تندور کے اندر پھینک دیا خط، اور حضور سے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ اب تو ترس کھائیں، اب تو کافر ہمارے اندر لالچ کر رہے ہیں، ہمیں خط بھیج رہے ہیں. 40 دن ہو گئے. فرمایا اب بیویوں کو بھی چھوڑ دو. جی کیا مقصود ہے؟ یہ ہے منشا کو دیکھنا کہ صحبت نہ کریں. اور جی وہ تو جب سے ناراض ہیں سارا دن ساری رات روتے روتے گزر رہی ہے. کیسی محبت ہے میرے بھائی. 50 دن پورے ہو گئے، قرآن آ گیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. اللہ وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ تین جو پیچھے رہ گئے اللہ نے معاف کر دیا.
حضرت کعب کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، دور دور گھر ہوتے تھے، پہاڑی علاقہ، تو ایک بندے نے اسی وقت صلہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے کہا، اے کعب بن مالک، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا۔ میں اسی وقت سجدے میں۔ حضرت کعب کہتے ہیں سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی، اگر بائیکاٹ جو ہوا ہے اس کے دوران میں مر گیا تو حضور جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ حضور چلے گئے تو ساری زندگی ہمارے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ یہ تھے میرے دوستو عاشق رسول، تو 50 دن کے بعد معافی کا اعلان۔ ایسی محبت، ایسی لگن، ایسا تعلق۔ حضور جا رہے ہیں، رستے میں ایک قبہ دیکھا، اونچا سا مکان، فرمایا کس کا ہے؟ جی وہ فلاں رجل من الانصار، وہ انصاری بندے کا ہے۔ کہا اچھا، بس امور۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور نے اس کو اپنے دل میں رکھا، اس بات کو اپنے دل میں۔ تو وہ آئے، السلام علیکم، جواب نہیں دیا، دوسری طرف سے السلام علیکم، حضور نے اراد، تیسری طرف السلام علیکم، اراد۔ کیا ہو گیا؟ ادھر سے پوچھا ادھر، وہ تمہارا قبہ دیکھا تھا بھائی، وہ اسی وقت گئے زمین کے برابر کر دیا، اور آگے بتایا بھی نہیں۔ تو بعد میں حضور کا گزر ہوا، پوچھا وہ قبہ؟ فرمایا وہ تو گرا دیا۔ فرمایا ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے، مگر جو ضرورت کی۔ میرے بھائیو آج تو سارا زور اس پہ لگا ہے، 5 چیزیں ضرورت ہیں اور سارا زور ہمارا اس پہ لگا۔ مکان ضرورت ہے، مکانوں میں مقابلے ہو رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا گھر کیسا تھا؟ جب ازواج مطہرات کے وہ گھر گرانے لگی نا سعودی حکومت، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اب آنے والوں کو ہم کیسے بتائیں گے ہمارے نبی کے گھر ایسے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور تہجد پڑھتے، جب سجدے میں جاتے میری پاؤں کو ہاتھ لگاتے، میں ٹانگ پیچھے کرتی، حضور سجدہ کرتے جی، پھر جب حضور اوپر ہوتے تو میں ہاتھ لگ رہا ہے، لیکن بادشاہت پوری دنیا میں میرے بھائی۔ تو بھائی یہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں زندگی سادہ کرنی پڑے گی، سادہ زندگی میں ہم کام کر سکتے ہیں دین کا، ورنہ دیکھیں ہماری مستورات کو کھانے پکانے سے فرصت نہیں مل جاتی۔ اور حضرت عائشہ فرما رہی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند دیکھ لیتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو دوستو، اللہ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا۔ کریں گے تو اللہ ہی، لیکن ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا واضح دلیلوں کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ۔ کیوں کہ اللہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کریں گے۔ بھائی اللہ غالب کریں گے، میرا حصہ پڑ جائے تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ صحابہ کی قبریں پوری دنیا میں میرے بھائی بنی۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ جب حضور کے وصال کے بعد وہ لشکر گیا، کہتے ہیں قلعہ فتح نہیں ہو رہا، وہ سارے کافر قلعے کے اندر بند ہو گئے، اتنا بڑا دروازہ قلعے کا بند کر دیا، اب اندر کوئی جائے نہیں سکتا، کیسے قلعہ فتح کریں؟ تو کہتے ہیں سوچ کے سارے حربے آزما لیے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ تو حضرت براء نے کہا اچھا چلو ایسے کرو، 2 آدمی جو ہے نا بڑے قد کے اونٹ پہ بیٹھو، اور اپنی تلواروں کے اوپر وہ جو ہے نا ڈھال رکھو، ڈھال کے اوپر ایک بندہ چڑھ جائے اور اس کو اوپر کر کے دیوار سے اندر پھینک دے، وہ اندر جا کے کنڈی کھول دے۔ میں نے کہا بھائی وہ کرے گا کون؟ حضرت براء نے کہا میں تیار، میں کروں گا۔ ہزاروں کے حساب سے اندر کافر ہے بھائی، اور اکیلا بندہ۔ میرے بھائی جان کو جان نہیں سمجھا، شیطان ڈراتا ہے بھائی تو بیمار ہو جائے گا، تجھے بخار چڑھ جائے گا، تجھے ٹھنڈ تہجد میں اٹھنے نہیں دیتا، کہتا ٹھنڈ لگ جائے گی، زکام لگ جائے گا، اور دنیا کے لیے کچھ نہیں ہوتا، دین کے لیے یہ ہو جائے گا۔ یہ دھوکہ ہے شیطان، تصویب اس کو ہوتا ہے، تصویب، ٹال مٹول۔ ابھی وہ کام ہوا نہیں ہوتا ہے، پہلے ہی ڈراتا ہے، کہتا تو غریب ہو جائے گا، تجھے یہ ہو جائے گا، تجھے وہ، اور بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب تو چلے میں جائے گا، تیرے بچوں کا کیا بنے گا؟ 4 مہینے میں جائے گا، دکان تیری کدھر جائے گی دکان؟ اور بھائی کہیں بھی نہیں جائے گی۔
کدھر جائے گی؟ ادھر ہی رہے گی بھائی دکان. یہ دھوکہ ہے. ایک آدمی 4 مہینے میں جا رہا تھا, سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے, کہتے ہیں جی اب تارا کون کٹے گا؟ اے مجن پٹھے وہ سارے نا جمع ہو گئے. وہ ماشاءاللہ اللہ نے جذبہ دیا, سمجھدار تھا. وہ جو بستر اٹھایا ہوا تھا نا سر پہ, وہ نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ گئے. کہتے ہیں سارے نیڑے نیڑے آئے. وہ نزدیک ہوئے, انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تمہارے بغیر کام نہیں چلیں گے, اور تو چلا گیا تو کام کیسے؟ انہوں نے کہا اچھا اگر میں مر گیا تو پھر سارے کہنے پھر اللہ وارث. انہوں نے کہا ہوں نہیں اللہ وارث, ابھی بھی اللہ وارث ہے. انہوں نے کہا تم سمجھو میں 4 مہینے کے لیے مر گیا. بھائی براہ راست مدد ہے اللہ کی اس کام کے ساتھ. ہاں ایسا نہیں. ہمارے استاد ہیں مولانا احسان الحق صاحب, تو ان کے والد تھے بابو بشیر صاحب. کہتے ہیں میرے جو ہے نا سسر صاحب فوت ہو گئے. ادھر میں سروزے کی جماعت لے کے بیٹھا ہوں, ابھی جماعت نکلنے لگی ہے. اگر میں ادھر ادھر ہوں تو جماعت نہیں نکلے گی. اب ایک طرف خروج کا تقاضا ہے, گھر کا تقاضا ہے. اب میں نے نا بسم اللہ پڑھی, جماعت لے کے چلا گیا. اب جنازہ ہو گیا, دفن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. 3 دن کے بعد واپس آیا. میں نے کہا اب گھر والی تو نہیں چھوڑے گی, وہ تو کچھ نہ کچھ تو کہے گی. تو پچھلے دروازے سے آ کے وہ بیٹھک میں لیٹ گئے, سو گئے. کہتے تھوڑی دیر گزری, ان کے چہرے کے اوپر نا آنسو گر رہے. اٹھے تو دیکھا, کہتے ہیں گھر والی کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کو ایک بات بتانے آئی. کیا بات ہے؟ وہ میں نے خواب کے اندر والد صاحب کو دیکھا. انہوں نے کہا بشیر نے جو عمل کیا نا, بشیر نے جو عمل کیا ہے اس کے عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دی. جو بشیر سروزے کے لیے گیا تو بڑوں نے قربانیاں کی ہیں. جو قربانی کرے گا اللہ. بھائی نواز صاحب نے اس دن کہہ رہے تھے کہ حاجی صاحب فرماتے تھے, میں عجیب بات, حاجی صاحب فرماتے تھے الحمدللہ ہمارے مجمع کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ جو قربانی کے ساتھ نہیں چلے گا مجمع اس کو قبول ہی نہیں کرے گا. مجمع قبول ہی نہیں کرے گا. تو بھائی یہ قربانیوں کا پہاڑ ہے. یہ سال 7 مہینے ایسے تھوڑا لگتے ہیں, یہ قربانیاں ہیں. اس لیے ماشاءاللہ مدرسوں والے کہتے ہیں تبلیغ والوں نے ہمارے مدرسوں کو بھر دیا. پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی. اور یقین مانے جب جماعت واپس آتی ہے نا باہر ملکوں سے, تو وہ سارے مرد عورت اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں اور روتے. کہتے ہیں اب پتہ نہیں دوبارہ پاکستان والے کب آئیں گے, ہمیں فرصت ہی نہیں پیسے کی. کہتے جی مولوی صاحب اللہ نے کرنے کا تو حکم دیا. بھائی کرنے کا دیا, مرنے کا تو نہیں دیا. آج تو مسلمان دنیا کے لیے مر رہے, سارا دن پیسہ پیسہ پیسہ. بھائی پیسے سے کام نہیں بنتے. کام کون بناتا ہے؟ بھائی اللہ بناتا ہے. اور اللہ جس کے کام بنا دے کوئی بگاڑ سکتا ہے, اور اللہ جس کے بگاڑ دے کوئی بنا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کہنے پہ قربانی کر کے آئے, اللہ ان کا صدقہ پوری دنیا کو کھلا رہا ہے. اور پھر دیکھو قربانی تو تھی, ختم ہو گئی, لیکن ایسی دعا قبول ہوئی کہ 4000 نبی اللہ نے اس نبی کی نظر. وہ عورت جو اپنے بچے کو چھوڑ کے گئی, اور پھر سارے نبیوں کا امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اسی بچے کی نظر سے, حضرت اسماعیل کی نظر سے آئے. اور حضور فرما رہے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اور فرمایا ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت. اس لیے میرے پیارے بھائیو دوستو, آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی, ہم نے اس کام کو اپنا کام نہ بنایا. اللہ کے دربار میں توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ جس کام کے لیے تیرے نبی نے طائف میں پتھر کھائے, احد میں دندان مبارک شہید کرائے, بچیوں کو طلاقیں دی گئیں, صحابہ کے تڑپتے لاشیں, اے اللہ ہم نے اس کام کو کام نہ بنایا. ہمارے اس جرم کی وجہ سے سارے جرائم وجود میں آئے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں اس کام کے لیے قبول کرو. تو بھائی اپنے آپ کو تیار کرنا, تو اس کے لیے کہا جاتا ہے بھائی جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے نا جی, وہ تو ماشاءاللہ نقد اللہ کے لیے کرنا ہے, اور کسی کے لیے نہیں کرنا, اللہ کے لیے کرنا. یہ یقیناً قربانی ہے, کوئی ہاتھ ڈال کے نہیں نکالے گا. کچھ نہ کچھ بھائی چھلکا ٹوٹے گا تو چوزا باہر آئے گا نا. ایسے بھائی قربانی بھی نہ ہو اور انقلاب آ جائے. کہتا ہے پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے اور میرا کچھ نہ لگے, ایسے تو نہیں ہوگا. اب ذرا تشکیل تک نا ساتھی بیٹھے رہے ماشاءاللہ, جیسے ابھی بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑا ہمت کر لیں ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں بھائی, مجمع بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑا بیٹھا رہے, کسی کے اٹھنے کا ذریعہ نہ بنے. ہم تھوڑی تشکیل ہوتی ہے جی. جن بھائیوں کے دل میں